خدائے سلوس کے زندہ جلالی عظیم ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ریورنڈ فیتھس فہیم ہے اور میرا تعلق ریما اسمبلی آف پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں ریما ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ کلام کی سچائیوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو میں اپنے استاد محترم کا، ریورنڈ ڈاکٹر ڈینیل خادم کا، جو اس وقت مسیح میں سو گئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ میں کلام کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور میں چیئرمین صاحب ریورنڈ ڈاکٹر یونس جاوید کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس نئے سال کے موقع پر خداوند کی کلام کو شیئر کر سکوں۔ سو آئے ہم دعا کریں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے بہر کے خالق و مالک، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے خداوندا۔ اے باپ، میں جو کچھ بھی بولوں تیری مرضی کے مطابق بولوں، تیری روح کی ہدایت سے بولوں، تیری روح کی تحریک سے بولوں خداوندا۔ اور جتنی جانیں خداوندا اس کلام کو سن رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں خداوند، یہ کلام ان کی زندگیوں میں 100 کا 100 گنا پھل لے کے آئے خداوندیا، یہ سنے سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ خدا میری دعا کو سن اور قبول کر مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے جلالی میٹھے نام میں، آمین۔ میری عزیزو، آج کا جو میرا عنوان ہے، آج جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ آئے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ میں سے یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت، خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے: اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سال نو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ وش یو ہیپی نیو ایئر۔ سو مکاشفہ کی جو کتاب ہے، یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ اس کتاب میں نئے آسمان اور نئے زمین کا بنایا جانے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ پرانی زمین اور پرانی آسمان جاتا رہے گا۔ خداوند ہماری زندگیوں میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہے۔ سو اس ضمن میں اور اس نئے سال کے موقع پر ہمیں اس کلام کو سننا نہیں بلکہ اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سو اس متن پر ہم غور و غوض کریں گے۔ سو اس ضمن میں میں آپ کے ساتھ 3 باتیں شیئر کروں گا۔ اس ضمن میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرانی چیزیں کیا ہیں۔ آدم پرانی مخلوق کا بانی ہے، سو اس سے گناہ گار پیدا ہوئے۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور وہ گناہ میں پیدا ہوا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سو پہلا آدم یعنی پہلا آدمی یعنی کہ جو آدم ہے وہ زندہ نفس بنا۔ سو گناہ نے تمام انسانیت کو، تمام نسل انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آئے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت۔ رومیو 5 باب اور اس کی 12ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے: پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ میرے عزیزو، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سو جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں وہ کام کرتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو گناہ نے نسل انسانیت کی تمام شخصیت کو متاثر کیا۔ اس نے روح، بدن اور جان کو بھی متاثر کیا۔ اس بگاڑ اور ہم آہنگی اس سے پیدا ہوئی۔ سو کمزوری، بیماری اور فتقان نے جنم لے لیا انسان کی زندگی میں، کیونکہ آدم کے سبب سے گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا۔ اور وہ گناہ جو شرست سے انسان کے اندر ہے، کیونکہ جو آدم سے پیدا ہوئے وہ گناہ میں پیدا ہوئے۔ سو خدا سے دوری ہو گئی، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ آدم سے دور رہے۔ خدا
انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. یہ اس کا پیار ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے. میرے عزیزو، گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہمارے اندر جو خیالات ہیں، برائیاں ہیں، وہ پیدا ہو گئی. ہم قتل و غارت کرنے لگے، ہم چوریاں کرنے لگے، ہم برائیاں کرنے لگے، ہم زناکاری کرنے لگے. یہ سب کچھ اس گناہ کی وجہ سے ہمارے اندر آ گیا. انسان کا باطن بگڑتا گیا. مسیح نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر برے خیال یعنی کہ خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں اور بدگوئیاں نکلتی ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے. کیونکہ آدم اس گناہ کی وجہ سے گناہ میں گر گیا اور اسی سے سارے نسل انسانیت بھی اسی گناہ کے اندر گرتی چلی آ رہی ہے. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. متی 15 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لکھا ہے. کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو، ہمارے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. ہماری سوچیں جو خداوند کی سوچ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی وہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. کیونکہ ابلیس ہماری سوچوں میں آ جاتا ہے. تو ہمیں اس نئے سال کے موقع پر اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ہماری سوچیں جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی سوچوں کے ساتھ مل کر ہماری زندگی میں کام کریں. کہتا ہے کہ یہ وہ پرانی چیزیں ہیں جس نے معاشرے اور دنیا کو خراب اور برباد کر دی، کیونکہ یہ ابلیس کی طرف سے ہے. جب ابلیس ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں ہوں گی جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن شکر ہو کہ خداوند سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. ہاللیلویا! وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. اس نئے سال کے موقع پہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نیا بنانے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. دوسری بات، نئی چیزیں کیا ہیں؟ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. پرانے سے پرانی چیزیں نکلتی ہیں اور روح نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے. روح کیا کرتا ہے؟ نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں گی، دیکھو سب نہیں ہو گئی. ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں دوسرا قرنتھیوں 5واں باب اس کی 17ویں آیت. وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی. جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں. وہ آدم جس کے گناہ جو ہماری شرست کے اندر ہے، جو ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، اس گناہ سے ہم بری ہو جاتے ہیں. اس نئے سال کے موقع پر اگر کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میرے عزیزو، آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور 2026 میں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دے دیجیے گا. تیسری بات اور آخری بات، مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. مسیح کیا ہے؟ نئی مخلوق کا بانی ہے. مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. آدم پرانی مخلوق کا بانی ہے. یسوع مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. پہلے آدم نے گناہ کیا اور دوسرے آدم نے اس گناہ سے ہمیں کیا کیا؟ مخلصی دی، آزاد کیا. یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں راست بازی، پاکیزگی دینے کے لیے آیا. میرے عزیزو، ہمیں اپنے یسوع مسیح کو اس نئے سال کے موقع پر اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے. مسیح نئی زندگی دیتا ہے. کون نئی زندگی دیتا ہے؟ مسیح نئی زندگی دیتا ہے. پرانی زندگی
نئی زندگی پر غالب نہیں آ سکتی، نئی زندگی پرانی زندگی پر غالب آ سکتی ہے۔ سو مسیح نیا مخلوق بناتا ہے، مسیح کیا کرتا ہے؟ نیا مخلوق بناتا ہے۔ سو پرانی باتیں، پرانے خیال، سوچیں، نہ منصوبے جو ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، گناہ کا احساس بڑھ جاتا ہے اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں۔ سو خداداد برکات اور نعمتوں کا استعمال خدا کے جلال اور کام اور دوسروں کی خدمت کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ سو آئیے میرے عزیزو، خدا کے لوگوں، اس نئے سال کے موقع پر ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ دے دینا ہے۔ وہ ہمارے لیے اس نے اپنا فدیہ دے دیا، اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس گناہ سے جو ہماری شرست کے اندر ہے، جو تمام نسل انسانیت کے اندر گناہ ہے، اس سے وہ ہمیں بری کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ خدا کا پلان تھا۔ اس نے اس دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم کیا ہوں؟ نجات پا جائیں۔ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ سو میرے عزیزو، ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے اور ریما اسمبلی کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔